ان کے اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں، رابطے میں تو رہتے ہیں. تو ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی. انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جی انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جب سب متفق ہے ہاں، تو کہاں سے انگلی ہو رہی ہے؟ یہ جو نظر نہیں آتا وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ- شرارت خلق ہوئی ظالم. یہ فسادات جو ہو رہے ہیں اس کا مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بیرونی خاص نظر آ رہا ہے؟ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے. روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی. عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئی. اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں. تو اس حد تک بھی ہمارا اتفاق رہا تھا. سر جو کھلم فسادات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی بیرونی خاص نظر آ رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے. کے پی کے جنوبی اضلاع بالخصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بھسم ہو رہے ہیں، اور انسانوں کا بے جا قتل عام ہو رہا ہے. گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ. اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں. ان حالات میں اور پھر کرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، ان کا یہ تو کوئی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں ہے. بس دینی مدرسے کو کنٹرول کرو. کیوں؟ ایف اے ٹی ایف چاہتا ہے، کیوں آئی ایم ایف چاہتا ہے، کیوں امریکہ اور مغرب چاہتا ہے. بتائیں ہمیں ذرا، قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی ہیں ہمیں اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ. ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے. عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کے خیرخواہی میں کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے. بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے. ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے. حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو اٹھا رہے ہیں.